بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جرمنی اردو سروس پروگرام حالات حاضرہ. پروگرام کے میزبان عباس انور اور عرفان احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے مہمانوں میں ملک کے ممتاز مایہ ناز کھلاڑی ہاکی کے جناب سمیع اللہ صاحب، جناب شہناز شیخ صاحب اور سلیم ناظم صاحب ہمارے مہمان ہیں، جن کے ساتھ ہم آج ہاکی کے نامور کھلاڑی اور قومی ہیرو منظور جونیئر صاحب، جن کی 2 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، ان کی یاد میں ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں اور انہی سے متعلق جو ہے ہم یادوں کی گفتگو کریں گے اور یادوں کو دہرائیں گے، ان کی خدمات کو دہرائیں گے جو انہوں نے پاکستان کے لیے ہاکی کے میدان میں منعقد کی. ایک ایسا کھلاڑی جس نے 1979 میں ورلڈ کپ، جونیئر ورلڈ کپ جو ہے جیت کر دکھایا، اور وہ ورلڈ کپ دوبارہ ہم جونیئر ورلڈ کپ دوبارہ نہیں جیت سکے. اسی طرح 1984 میں جو لاس اینجلس میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کے بھی آپ ممبر تھے، اور جو ورلڈ کپ ہوا 1984 میں یا 82 میں، اس میں بھی جو گول آپ نے کیا جرمنوں کے خلاف، وہ آج تک جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ کس طرح وہ سینٹر سے 6 کھلاڑیوں کو بال لے کے نکلے ہیں اور 6 جرمن کھلاڑیوں کو لاچ کرا کے جو ہے وہ گول کیا، جو پاکستان کے لیے فتح کا باعث بنا اور ہم نے وہ ورلڈ کپ جیتا. ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فارورڈ کے طور پر ان کو آج بھی ہاکی کی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے 175 جو ہے مقابلوں میں حصہ لیا، انٹرنیشنل مقابلوں میں، جس میں 86 گول کرنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جو ایک ریکارڈ ہے جو آپ سے محفل نہیں چھینا جا سکا. اس کی تمام تفصیل جو ہے ہم ان کے ساتھیوں جنہوں نے ان کے ساتھ کھیلا، جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جناب سمیع اللہ خان صاحب، جناب شہناز شیخ صاحب اور جناب سلیم ناظم صاحب سے سننے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم سمیع اللہ صاحب، شہناز شیخ صاحب السلام علیکم، اور سلیم ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم وائس آف جرمنی کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. آپ کے ساتھی، آپ کے عمر، آپ کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر پاک قوم کا نام جو ہے وہ روشن کیا، ان کی وفات پورے ملک کے اندر منائی گئی ہے. ملک سے باہر بھی جب میں نے آج یہ اعلان نکالا ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ہمیں امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے بہت سے میسیجز جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں اس بات کو تعزیت کے، اور ہم بھی آپ سے تعزیت کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بھئی آپ کے ساتھ آج ہم گفتگو کر کے اپنا غم جو ہے وہ ہلکا کریں. جی سمیع اللہ صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کا ان سے رابطہ کب ہوا، کب سے آپ نے ان کے ساتھ کھیلا، یا کوئی ذاتی واقعہ جو ان کے کردار کا آپ بیان کرنا چاہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں وائس آف جرمنی کا شکر گزار ہوں عرفان صاحب کہ آپ نے یہ پروگرام کیا. پاکستان میں بھی منظور جونیئر، منظور حسین کا نام تھا، بڑے یاد کیے جاتے ہیں. جیسے شہناز کو ان کے ساتھ کھیلے جیسے اسکول کالج میں نے جیسے پہلے شہناز صاحب نے کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ ڈویژن میں کھیلے، اور پہلا جو کیمپ ان کا تھا 75 اینڈ میں جو 1976 کی ٹیم بنی تھی، اس میں نے دیکھا وہ لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ تھے، اور وہ آہستہ آہستہ ان کو شفٹ کیا ان سائڈ رائٹ پہ. بڑا بہتر آدمی، نرم مزاج، اور میں نے ایسا ڈربلر محمد اشفاق کے بعد دیکھا پاکستان میں جس نے آ کے ایز ان سائڈ رائٹ کوشش کی کہ رائٹ آؤٹ کو بھی کھلائے، سینٹر آؤٹ کو بھی کھلائے، سینٹر ہاف کے ساتھ بھی وہ کوآرڈینیٹ کرے. ایک اچھا آدمی، اچھا پلیئر، اور خاص طور پہ جو قابل ذکر اس کی کامیابی ہے وہ 1984 کا اولمپک گیم جس میں وہ کپتان تھا، اس کے آخری دن تھے، مطلب وہ ڈکلائن پہ تھا، لیکن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل کے اس سے وہ میچز جیتے. تو ہم دعا کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اس پر کے مسئلے آسان کرے. اور جیسے شہناز، میں اور سلیم ناظم اس کے ساتھ کھیلے ہیں، تو اپنے اپنے کمنٹس یہی دیں گے کہ ایک اچھا آدمی اس دنیا سے چلا گیا. جو ہاکی انہوں نے کھیلنی شروع کی تو کہاں، کس کلب سے کھیلتے ہوئے یہ نیشنل ٹیم میں پہنچے؟ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طرف کھیلتے رہے، شہناز صاحب بھی اس کی طرف کھیلتے رہے، اور ویسے ان کا تعلق سیال کوٹ
تھا جہاں بڑی ہاکی ہوتی ہے، سیالکوٹ میں بڑے سپوت پیدا کیے، زاہد شیخ ہوئے، شہناز ہوئے اور منظور جونیئر ہوئے، ان کے 2 بھائی بھی پاکستان ٹیم میں کھیلے۔ وہاں پہ کیونکہ آرمی کے زیادہ لوگ تھے اور آرمی کی بڑی آرگنائز ٹیمیں ہوتی تھی، تو سب اسی کی وجہ سے سب کہتے ہیں کہ سیزنڈ ہوئے، پالشڈ ہوئے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ میں خود بھی ملک کے خاص طور پہ شہناز کے ساتھ کر کے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ان کے ایک زاہد شیخ تھے، انہوں نے بڑا پاکستان کا نام روشن کیا، جنہوں نے ہمیں پلیئر بنایا۔ اور اس میں منظور جونیئر کا نام لینا عجیب سی بات ہوتی ہے کہ یہ وہ کھلاڑی تھے جو میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کم ایسے کھلاڑی پیدا ہوئے جو پاکستان کی ہاکی کے لیے کھیلے اور پاکستان کی ٹیم کے لیے۔ جی شہناز صاحب، آپ کا ان سے رابطہ یا تعلق کب بنا؟ کھیل کے میدان میں بنا یا اس سے پہلے بھی آپ کا کوئی ان سے لنک تھا؟ اور جو وقت آپ نے ان کے ساتھ گزارا اکٹھے، اس کے بارے میں کچھ اپنی یادیں شیئر کریں۔ ایسا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی میں کہ میری آواز آپ تک جا رہی؟ تو میں شہناز شیخ بول رہا ہوں۔ جی آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ اپنی کوئی یادیں شیئر کریں جو وقت آپ نے ان کے ساتھ کھیلا۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی فیملی کی جو ہے اس کو صبر جمیل دے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ میرا شاگرد تھا، منظور جونیئر، میری کلب سے، وہ سیالکوٹ سے، ہم دونوں کٹھے محلے میں رہتے تھے، اور وہ سیالکوٹ کی انڈیپینڈنٹ کلب جو تھی اس سے وہ ممبر تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ 71 میں ایک چیمپئن شپ ہوئی تھی ملتان میں، تو وہ لاہور کی طرف سے سلیکٹ نہیں ہوا، تو میں نے سمیع اللہ کو اور اس کو اپنا، ان کے بھائی بڑے تھے ہدایت اللہ، ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ لڑکا پاکستان ٹیم میں آئے گا، 71 کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو آپ اپنے چیمپئن شپ کھلائیں۔ اور الحمدللہ انہوں نے میری بات کو ایکسیپٹ کیا اور وہ چیمپئن شپ کھیلا، اور اس کے 2 سال کے بعد وہ پاکستان ٹیم کا ایک ابھرتا ہوا بن گیا۔ یعنی کہ تو منظور جونیئر جو ہے نا، وہ ایسا شخص ہے جس طرح آپ نے خود بھی انٹرو میں کہا کہ وہ جونیئر ورلڈ کپ بھی اس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ 84 کا جو ہے اولمپک گیم، وہ اس کا کپتان تھا، اور جتنے بھی میڈل جیتے ہیں پاکستان میں، یعنی کہ اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ وہ، اور اس کا بال کنٹرول جو ہے اس طرح تھا کہ بہت کم پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا جو کہ بال کے تابع ہوتے تھے، لیکن منظور جونیئر کا بال کنٹرول ایسا تھا کہ بال اس کے حکم کے مطابق چلتا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں جو ہے، گراؤنڈ سے باہر جو ہے بہت ہمبل آدمی تھا، بڑا شریف آدمی تھا، لیکن آن دا فیلڈ جو ہے وہ اپوننٹ کے لیے ٹیرر تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کھلاڑی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مجھے تو شوق ہوا ہے کیونکہ وہ میرا شاگرد تھا اور میرے سیالکوٹ سے میری کلب کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کریم کی رحمت کرے، اور پاکستان کو چاہیے، اور خاص طور پہ میں آپ کے توسط سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں جو ہاکی اسٹیڈیم ہے، یہ اس کے نام سے منسوب ہونا چاہیے، منظور جونیئر کے نام سے۔ تو اس کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ منظور جونیئر جو ہے وہ ایک لیجنڈ تھا۔ یعنی کہ نا، بہت کم لیجنڈ پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن وہ ان میں وہ ٹاپ میں آتا ہے۔ یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ اس کی کریم کی رحمت کرے، اور فیڈریشن کو بھی۔ آواز چلی گئی آپ کی؟ ہیلو جی آپ کی آواز چلی گئی، جاری رکھیں۔ میں نے اور اب سوال میں نے آگے میری آواز؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز آپ۔ تو اب، اور اس کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹنگ، پہلے وہ لیفٹنگ، ایکچولی بیسیکلی وہ لیفٹ آؤٹ کھیلتا تھا، لیکن اس کے بعد بال کنٹرول اتنا زیادہ تھا کہ اس کو لیفٹنگ بھی کھلایا گیا، پھر آخر میں وہ رائٹنگ میں کھیلا۔ تو 78 میں مجھے یاد ہے کہ جب وہ ورلڈ کپ کھیل رہا تھا تو اصلاح الدین نے جتنے بھی گول کیے ہیں اس میں 75% جو ہے وہ منظور جونیئر کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ہے نا، اپنا ایسے لوگوں کے لیے جو ہے
وہ کہ اس کو عزت دی, چیف سلیکٹر بنایا, بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ, لیکن اس کی جو ٹیکنیکلٹی تھی اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. اسی طرح اور بھی دوسرے لوگ ہیں, سمیع اللہ ہے, میں ہوں, اور دوسرے لوگ جی الحمدللہ اس کو یعنی کہ اپنا بس اس کے لیے دعا گوئی ہیں, اس کے لیے فیملی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کریم کرے. اور جتنے میڈل, اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ اس کا 82 کا جو گول تھا جرمن کے خلاف فائنل میں کیا تھا, بیس لائن پہ کیا تھا, وہ جو ایک معجزہ تھا. یعنی کہ ہم بھی ہاکی کھیلے ہیں, ہم نے بھی بہت گول کیے ہیں, لیکن اس کی کلاس جو ہے وہ نہیں ملتی. یعنی کہ ابھی تک یہ بتایا ان کو رشید جونیئر کیوں کہتے تھے؟ ہاں جی, ان کو رشید جونیئر کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کے نام کے ساتھ جونیئر کا ورڈ کیوں لگا ہوا تھا؟ اسی کیا وجہ؟ بھلا کہ جی اس طرح تھا کہ پہلے سینئر تھے بریگیڈیئر منظور عاطف تھے, اس کے بعد منظور سینئر جو تھے فل بیک تھے, تو وہ نیچرلی وہ ڈفرنس آتا تھا, تو ان کو پھر منظور جونیئر جو ہے وہ ان کا نام پڑ گیا, اور وہ مرتے دم تک منظور جونیئر رہے. تو یہ ہوتا ہے. رشید جونیئر جو تھے ان کا بھی اسی طرح تھا کہ پہلے جو دوسرے کھلاڑی رشید تھے سینئر تھے, یہ جب آئے جونیئر, تو یہ پاکستان ہاکی ٹیم میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ دو تین, کیونکہ یہ کامن نام ہوتے ہیں, رشید ہوا, منظور ہوا, سمیع اللہ ہوا, شناز تو نہیں, خیر شناز تو ایک ہی ہے صرف, باقی تو لڑکیوں کا نام ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شہناز صاحب آپ کا. ہمارا تیسرا مہمان تھے سلیم ناظم صاحب. آپ بھی نیشنل کھلاڑی رہے ہیں ہاکی کے اندر, لیکن یہ ہے کہ اس وقت کچھ ٹیکنیکل پرابلمز پیش آ رہی ہے ان کو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونے میں. تو ویڈیو تو کنیکٹ ہو گیا لیکن آڈیو جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. میں چاہوں گا اگر سمیع اللہ صاحب کچھ تعارف کروا دیں ان کا, سلیم ناظم صاحب کا, ہمارے ناظرین کے لیے. سلیم ناظم صاحب کب تک کھیلتے رہے, کس زمانے میں کھیلا, کس کے ساتھ کھیلا. جی سمیع اللہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ سبھی کو آواز نہیں آ رہی. جی میری بھی شاید کنیکشن ہو گیا ہے. جی اب میرے خیال آپ کو کنیکشن مل گیا ہے. جی کنیکشن مل گیا میرا. ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. عرفان, ہاں جی آپ ان کا سنیں, انہیں کہیں کہ آپ کی آواز آ رہی ہے تو وہ بول لیں کچھ. سلیم ناظم صاحب آپ کی آواز کھل گئی؟ ہاں کھل گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ, چلیں مسئلہ حل ہو گیا. سلیم ناظم بات کر رہا ہوں. جیسا کہ یہ قومی سانحہ جو ہے یہ رونما ہوا منظور جونیئر کی ہو گئی ہے. میں منظور جونیئر کے ساتھ میرا تعلق جو ہے یہ سیکنڈری بورڈ سے ہے. وہ لاہور بورڈ کی طرف سے آیا کرتے تھے کھیلنے, اور میں سرگودا بورڈ کی طرف سے کھیلنے آیا کرتا تھا. اور ہمارا اس وقت کا ساتھ ہے جب اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان پلیئر بنوں گا, اور مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پاکستان پلیئر بنیں گے. لیکن بعد میں ہماری رفاقت جو ہے یہ پاکستان ٹیم تک پہنچی, اور ہم الحمدللہ اولمپک تک بھی اکٹھے رہے. منظور جونیئر کی جو میں بات محسوس کرتا ہوں کہ منظور جونیئر اپنے کھیل کی طرف انتہائی سنجیدہ, خاص کر میں اولمپک کے جو مقابلے تھے اس میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ منظور جونیئر انڈین جو گانے تھے ان کے لیے بڑے شوقین تھے, لیکن جیسے ہی اولمپک کے مقابلے شروع ہوئے تو انہوں نے اس کیسٹ کو اور اس ٹیپ کو لیٹ کے اپنے اٹیچی میں رکھ دیا کہ اب مقابلے ہو گئے ہیں. منظور جونیئر میرے ساتھ نیشنل بینک میں بھی کھیلے, ہم نیشنل بینک میں کافی ٹورنامنٹ اکٹھے کھیلے. اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے جوائن کر لی, اور پھر ہم ہاکی کے ایڈمنسٹریشن میں بھی اکٹھے کام کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ منظور جونیئر نہ صرف ایک اچھے کھلاڑی تھے, وہ بلکہ ایک اچھے دوست, اچھے ہمدرد اور اچھے انسان بھی تھے. اور جیسا کہ شہناز صاحب نے اور سمیع اللہ صاحب نے بھی فرمایا, یہ ہمارے سینئر ہیں, کہ منظور جونیئر کو سب نے یہ تو کہا کہ بڑا اچھا کھلاڑی ہے اور اس نے بات بھی, لیکن سمیع اللہ اور منظور جونیئر صاحب کی جو ٹیکنیکل بات تھی ان سے پاکستان جو فائدہ نہ اٹھا سکا, اور ہمارا کھیل بھی جو ہے وہ کافی حد سے متاثر رہا. ہم سب دعا گو ہیں ان کی مدد کے لیے, ان کی درجات کی بلندی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کی ہاکی کی تاریخ میں خلا جو ہے یہ پورا نہیں ہونے والا ہے. شاید ہی آپ آنے والے دنوں میں منظور جیسا نام کوئی کھلاڑی حاصل کر سکے. بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے بہت اچھے رائے میں اپنے ساتھی مرحوم ساتھی کا جو ہے ذکر کیا. جی سمیرہ صاحب، جو منظور جونیئر کلب کے بچوں میں سے کوئی ہاکی میں آیا ہے، یا ان کے کوئی، جیسے آپ نے بتایا کہ 2 بھائی بھی ہاکی کھیلتے تھے، نیشنل ٹیم میں رہے، ان کے بچوں میں سے آئی، کیونکہ ہاکی کمزوری کی طرف جا رہی ہے، تو میں نے اس ریفرنس سے پوچھا کہ آیا ان لوگوں کے جو جینس میں ہوتی ہے چیز کہ بھائی آگے، جیسے آپ کے بڑے بھائی نے کھیلی، آپ آئے، آپ کے چچا نے کھیلی، آپ پاکستان کو لیے سامنے آئے، اس طرح آگے ان میں سے بھی کوئی سامنے آ رہا ہے یا نہیں؟ تو آپ کے علم میں ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی سمیرہ صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی نہیں، میں خیال آواز پھر آواز شاید نہیں کھول رہی. ٹھیک ہے ناظرین، بہرحال ہم نے، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم قومی ہیرو کو، کھلاڑی کو اور ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام کیا تھا. بی بی سی نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے. کلیم اللہ صاحب کا ایک تفصیل ہے جو ہمیں امریکہ سے جناب دوست غلام مصطفیٰ باجوہ صاحب نے بھیجوایا، جس سے ہم بھی انفارم ہوئے اور ہم محظوظ ہوئے. امریکہ سے طاہر نے اس ملک کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو 6 کھلاڑیوں کو ڈال دے کر انہوں نے جرمنی کے خلاف کیا تھا. اس وقت وہ شاید گرین ہوٹل میں تھے، پشاور میں بیٹھ کر انہوں نے میچ کیا، اور آج انہوں نے کھلاڑی کو یاد کرتے ہوئے اس وقت کو بھی یاد کیا جو دلچسپ واقعہ ہو. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے کل انشاءاللہ طب نبوی کا پروگرام ہے، بدھ کے دن ہم پیش کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل